نادیتہ من بعید، لوگ تانے دیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 9 کروڑ کھا لے اور توبہ کر لے، قبول ہے۔ کیا کہا؟ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اچھا ہم جو روٹ سے ہم بھی کہتے ہیں ہماری بلا سے سلام کرے گا تو کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ومن اعرض عنی نادیتہ من قریب، اور جو مجھ سے روٹ جاتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روٹ جاتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس کو کندھے سے پکڑتا ہوں، ادھر آ جا، ادھر نہ جا، ادھر، جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے، ادھر آ جا بچہ، ادھر آ جا، اسی طرح اللہ اپنے بندے اور بندی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ادھر آ جا، ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ توالینی و اوالیک، تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں بڑھ کے دوستی لگاتا ہوں۔ تصافینی و اصافیک، تو مجھ سے کھرا معاملہ کرتا ہے میں تجھ سے بڑھ کے کھرا معاملہ کرتا ہوں۔ تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں کہ ادھر کو آ، ادھر کو آ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر، انہوں نے پوچھا مسلم ہو کا؟ نہیں، کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلاتا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو نہیں کیوں بند کر دی؟ جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ۔ جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسے مہربان نہ ہوگا؟ توبہ کریں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، آوارہ، برے حال، انہوں نے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں پڑ گیا، وہاں نہ سنگی نہ ساتھی نہ دوست نہ احباب، ماں مصیبت نے بیماری نے گھیرا، مرنے لگا، امیدیں کٹ گئیں ٹوٹ گئیں، آسمان کو دیکھا، کیا کہنے لگا؟ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، ہے اللہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے تو عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا، اور مجھے تو معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا، اگر مجھے اس بات کا پتا ہو تو پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میرے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہے تو دے دے عذاب، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہے تو مجھے نہ معاف کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ میری فریاد ہے، مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا، مجھے دوست احباب نے چھوڑ دیا، میں اس جنگل میں ویرانے میں مر رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا بن جا، ہے تو میری آخری وقت کی موت کی توبہ ہے، تو یا اللہ میرا اور سہارا بھی تو کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کہ اگر اس کی جان نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل کفن دے کر دفن کرو، اور سارے شہر میں اعلان کرو کہ جو نافرمان ہیں، جتنے نافرمان ہیں، آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ سارا شہر امڑ پڑا، دیکھا تو وہی ان کا، یا نبی اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا، یہ تو ایسا آوارہ، یہ ایسا، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن لما اصابتہ السکرات، جب اس پر میں نے موت کی تکلیف کو ڈالا، فرآ یمینا، اس نے دائیں دیکھا، فما رآ احدا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، فرآ یسرہ، پھر اس نے بائیں دیکھا تو اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اس نے آگے دیکھا، اس نے پیچھے دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، کوئی سہارا نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، مجھے میری عزت کی قسم اگر وہ اس وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا، اس نے تو مانگی ہی صرف اپنے لیے تھی۔ تو جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا، جو عورتیں ہوں بھی حضور کی امتی، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے، لہذا اب توبہ کرو، آج توبہ کرو، اللہ میری توبہ،
اللہ کی رحمت کو آتا دیکھو. بنی ایک اور واقعہ سنو. قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا. کیسا ظالم آدمی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی. فحاشی. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. ہماری زکوٰۃ ہے 2.5%. بنی اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 10%. پھر اس کا رزق تھا کھرب ہا کھرب کی مالیت میں. حساب کیا تو بنے کروڑ ہا کروڑ. کہنے لگا سب کچھ گیا. ایک عورت کو پیسے دیے, فاحشہ عورت, تو پیسے لے لے, میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو برائی کرے اس کی کیا سزا ہے. وہ کہیں گے سنگسار کر دو, پتھر مار مار کے مار دو. تو اٹھ کے کہنا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پیسے لے لیے. جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ آدمی بکتا رہتا ہے. جسم بھی بکتے ہیں, جان بھی بکتی ہے, سب کچھ بکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے. قارون کھڑا ہو گیا. جی جو شادی شدہ برائی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. کہ اگر آپ کریں کہ مجھے بھی مار دیا جائے. کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کھڑا کیا. بول. اس نے جب نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی وہ تو لرز گئی. کہا جی میں کچھ نہیں کہتی, میں پہلے ہی بڑی نافرمان ہوں, پہلے ہی میرے اوپر بڑے گناہ ہیں. یہ گناہ اپنے ذمے لے کے میں نہیں مرنا چاہتی. مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تہمت لگاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کر گزرے گی. موسیٰ علیہ السلام جلالی, ویسے جلالی نبی تھے, بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں. کھڑے ہوئے, قارون سامنے تھا. ارشاد فرمایا زمین کو نگل جا اس کو, اخسفی بہ, کھا جا اس کو. تو زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے. انہوں نے سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف. کہنے اے موسیٰ معاف کر دے. انہوں نے فرمایا اور اندر لے جا. تو گھٹنوں تک چلا گیا. کہ اے موسیٰ معاف کر دے. اور اندر چلا جا. تو کمر تک چلا گیا. اے موسیٰ معاف کر دے. انہوں نے کہا اور لے جا. وہ گردن تک آ گیا. کہ اے موسیٰ معاف کر دے. انہوں نے کہا اور اندر چلا جا. وہ سارا دھنس گیا, زندہ دفن ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اے موسیٰ تم سے ہی معافیاں مانگتا رہا, میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں معاف کر دیتا. ہاں تو ہم قارون سے برے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے پیچھے تو بہت بڑا سہارا ہے. لیکن سہارے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بے غیرت ہو جائے کہ جو مرضی کرو, پیچھے سہارا ہے. ہمیں تو معاف کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے. ہمارے چہرے خراب نہیں کر رہا. وہ کون سا ایسا جرم ہے جو چہروں کو خراب کرنے والا اس وقت نہیں ہو رہا؟ اگر ہم حضور کے امتی نہ ہوتے تو آج مرد و عورتوں کے چہرے ختم ہو جاتے, مسخ ہو جاتے. یہ تو اللہ کو اپنے حبیب کی لاج ہے. اچھا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں حضور کا امتی بنانا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جن لوگوں نے پتھر وہ بچڑے کی پوجا کی نا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان سب کو قتل کر دو. ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. تو لوگ آئے کہ یہ کیسے قتل کریں, کہیں بیٹا ہے, کہیں بیوی ہے, کہیں ماں ہے, کہیں باپ ہے, کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں؟ اللہ سے جا کے معافی مانگی کہ ویسے ہی معاف کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر کو طور پہ گئے, اے اللہ معاف کر, ویسے ہی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے, ایک امت بعد میں آنے والی ہے جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں, ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ معاف کر دے, ان کے سارے معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سی امت ہے؟ کہا میرے حبیب کی امت. کہ وہ اگر مجھے دے دے, کہ نہیں آپ کو نہیں دینی, آپ پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پانی ایسا ہے کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگائے تو سارا جہان معطر کر دے, ایک گھونٹ پی لے کبھی پیاس نہ لگے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا حبیب نہ پیے وہ پانی سب پہ حرام ہے, اور جب تک میرے حبیب کی امت نہ پیے وہ پانی ساری امتوں پہ حرام ہے. اور قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے میں ان کا خود حساب لے لوں تاکہ ان کو شرم نہ آئے کسی اور سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے, ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ سے تو شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ کہیں گے ہاں. کہنے میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں پردے میں ان کا حساب لوں گا, کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے. کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو پردے میں جائے گا, جائیں گے تو صحیح جہنم میں. جہنم کے 7 حصے ہیں, سب سے اوپر جہنم, پھر حطمہ, پھر لظہ, پھر سعیر, پھر سقر, پھر جہیم, پھر ہاویہ. جہنم مسلمانوں کے لیے ہے. کون سے مسلمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے. حطمہ عیسائیوں کے لیے, لظہ یہودیوں کے لیے, سعیر مجوس کے لیے, آتش پرست ایرانی, سقر
چنگیزیوں کے لیے ستاروں کے سورج کے پجاری، اور جہیم مشرکین کے لیے، مشرکین پتھروں کے پجاری، اور ہاویہ منافقین کے لیے ہے، ہاویہ منافقین کے لیے ہے۔ جب اللہ دوزخ کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو ہاویہ کا پردہ اٹھا دیتا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے جہنم کی آگ بھی چیخنے لگتی ہے اس آگ کی تپش سے۔ جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی۔ تو جب گریں گے تو جنت کا دوزخ کا دروازہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آگ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے، اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں مت ڈالو، ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر، ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو، یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں، ان کے چہروں کو مت جلانا، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے، ان کے دل کو مت جلانا، اس کے اندر ایمان ہے، باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی۔ اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ پھر وہ آگے آئیں گے وہ کہے گا جنت، وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑتی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان علی لا الہ الا اللہ، وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا، میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو۔ اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے، اللہ زبان بند کر دے، زبان بند ہو جائے، زبان بندی اندر ہے، بول نہیں سکیں گے۔ اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے، تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا، آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے۔ یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں ہم توبہ کریں، اپنے مالک کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کریں۔ اور توبہ کیا ہے کہ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس امت کو کیوں نہیں کرے گا؟ اور جو روزانہ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں اور ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے۔ ایک بادشاہوں کا دربار عام ہوتا تھا، ایک دربار خاص ہوتا تھا۔ دلی ہم گئے، جماعت میں گئے تو میں وہاں سے نکل آیا قلعہ دیکھنے کے لیے۔ شاہ جہان کا ایک دربار خاص تھا، ایک دربار عام۔ دربار عام سرخ پتھر سے بنا ہوا تھا، دربار خاص سنگ مرمر سے سارا بنا ہوا تھا، ٹائلیں پورے پلر سارا کچھ سنگ مرمر۔ اللہ کا ایک دربار خاص ہے، ایک دربار عام تو اب بھی کھلا ہوا ہے، شام تک کھلا رہے گا، رات تک کھلا۔ جب رات کے 12 بجیں گے تو دربار خاص کھلے گا۔ جب سب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دربار خاص کھلتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو، جو مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہو، جو توبہ کرنا چاہتا ہو، جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہو، ہے کوئی؟ محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی، اس کو خرید کے لے آئے۔ لوگوں نے کہا پاگل سی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی، وہ کنیز، وہ عورت مصلے پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، آنسو بہ رہے، سینہ گھٹ رہا، اور اللہ کو کیا کہہ رہی؟ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے۔ یہ کہہ رہی، کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو انہوں نے ٹوکا کہ اے لڑکی کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یوں کہے کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ کہنے لگے چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا۔ مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر، میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں۔ اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کریں۔
اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے مردوں میں آئے، ہماری عورتوں میں آئے، ہماری اولاد میں آئے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے ایسے خوبصورت گھر میں رہتا ہے، اور چاہے وہ سامنے جھونپڑے اور کوارٹر نظر آ رہے ہیں، چاہے ان میں رہتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی تو مزے ہو گئے، اگر آپ کی زندگی نہیں آئی تو برباد ہو گیا۔ ابو لہب قریشی ہاشمی عرب سردار چچا زندگی کو چھوڑا، سیسلا نارا ذات لہب کی آیت آئی کہ ابو لہب کو دوزخ کی بشارت دو۔ بلال حبشی قولا بدصورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ ابھی جو جہاں مرتا ہے وہیں سے اٹھے گا، یہ پہلے بتا رہا ہوں، جو جہاں مرتا ہے نا وہیں سے اٹھے گا، جہاں قبر ہے وہیں اس کا حشر ہے۔ لیکن ایک انسان دنیا میں ایسا ہے کہ جو جہاں مرا ہے وہ وہاں سے نہیں اٹھے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ بلال ہے۔ اس کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ اس کا حشر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، میں سب سے پہلے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال حبشی نکلے گا۔ شام سے نہیں، اور روضہ اطہر سے نکلے گا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی مؤذن، آخرت کا بھی مؤذن۔ اور سنو کہ سارے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر، میں براق پہ چلوں گا میدان حشر، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلیں گے۔ یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے در سے آئی ہے۔ ہماری قیمت سونا چاندی سے نہیں لگے گی، ہماری قیمت محمدی بننے سے لگے گی کہ اس عورت میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، اس مرد میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے۔ جتنا ہے اتنی قیمت لگ جائے گی، جو کھوٹ ہے اس کو جہنم سے جلایا جائے گا۔ طریقہ محمدی ہو۔ 360 بتوں کو پوچھتے تھے، شراب زنا ان کی گھٹی میں تھا، اور جب توبہ کی اور حضور کے در پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اڑایا، اتنا اونچا اڑایا کہ فرش سے بھی ان کی پرواز کو نہ مل سکے اور نہ ان کو پہنچ سکے۔ اور بتاؤ، پھر جنت میں جانے کا وقت آئے گا، جنت میں جانے کا وقت آئے گا، دروازہ بند ہوگا، کھلوا نہیں ہوگا، دروازہ بند ہوگا جنت کا۔ افتتاح حضور سے کروایا جائے گا، جنت کا افتتاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے جنت کو کھولا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، میں اس پہ سوار ہوں گا، اور اس کی نکیل نیچے ہوگی تو اعلان ہوگا، آشا بھائی اب یہ کون پکڑے؟ حضور کا کوچوان کون بنے، ڈرائیور کون بنے، سائق کون بنے، ساربان کون بنے، آپ کے ساتھ کون چلے؟ تو بلال حبشی کا اعلان ہوگا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے۔ حضرت بلال حضور کی نکیل پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آئی ہے۔ وہ عورتیں جو کل تک پتھروں کی پجاری، بتوں کی پجاری، کوئی عزت کا پاس کوئی نہیں، وہی عورتیں کہاں پہنچی ہیں؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق۔ وہ طلاق کیا تھی؟ کوئی آدمی یوں کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پہ حرام ہو جاتی، اور ایسی حرام ہوتی کہ پھر کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے خامد اوس بن صامت نے یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح، اور یہ تو پریشان ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی کے قابل نہیں، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ تو بھاگی ہوئی حضور کے در پہ آئیں۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مصیبت مشکل آ گئی، کیا ہوا؟ کہ میرے خامد نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے نا، آپ اس طلاق کو کینسل کر دیں، ختم کر دیں۔ تو ابھی چونکہ شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ خولہ حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ انہ ابو ولدی، وہ میرے بچوں کا باپ، اور میں تفرق اہلی، ماں باپ میرے مر گئے، اکل مالی، پیسہ میرا ختم، افنا شبابی، جوانی میری ختم، تو میں اور کس در پہ زندگی گزاروں؟ اگر آپ نے طلاق برقرار رکھی تو میری زندگی باقی کہاں گزرے گی؟ آپ نے پھر کہا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے دیکھا مانتی نہیں تو آپ نے سر جھکا لیا، بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ تو اس نے دیکھا جب آپ نے اعراض کر لیا، آپ نہیں بات سن رہے، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگی آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے گلا کرتی ہوں، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے،
इन ज़ममतुहुम इलैया फजाउ, मेरे पास रहेंगे तो उनको कहां से खिलाऊं। इन ज़ममतुहुम इलैहि फजाउ, अगर उसके पास भेजूं तो कहीं और शादी कर ले, मेरे बच्चे रुल जाएं। या अल्लाह अपने नबी की जुबान पर मेरे हक में फैसला दे। कितना बड़ा दावा है, क्या कहा, मेरे हक में फैसला दे। हालांकि हुजूर तलाक का फैसला दे चुके हैं और ये क्या कह रही, या अल्लाह मेरे हक में फैसला दे। अगर अल्लाह ताला वैसे इरशाद फरमाते तो कोई इस बात को झुटलाता, कोई इसकी तस्दीक करता कि कभी यह भी हो सकता है कि नबी के खिलाफ फैसला हो जाए। अल्लाह ने कुरान उतारा तक कि क़यामत तक पता चले कि मेरे नबी की मान कर एक औरत कितना ऊंचा परवाज कर सकती है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, 28वां पारा शुरू हो रहा है। अब गौर फरमाइए आया, हमने यकीनन सुन लिया जो अपने खाविंद का झगड़ा लेके आपकी बारगाह में पहुंचे, फिर आपने उसकी बात को नहीं सुना। ये कलाम दरमियान में छुपा हुआ है, तर्जुमे में नहीं, दरमियान में छुपा हुआ है। आपने उसकी बात को नहीं सुना। वतश्तकी इलल्लाह, फिर उसने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह तेरा नबी तो नहीं सुनता, तू तो सुन। वल्लाहु यस्मउ तहावरकुमा, मैं आप दोनों का मुनाजरा सुन रहा था। आप इनकार कर रहे थे, वो इकरार करवाना चाहती थी। इन्नल्लाह समीउन बसीर, आपका रब सुनता भी है, देखता भी है। आज के बाद मैं इस तलाक को बातिल करता हूं, खत्म करता हूं और अपना फैसला खौला के हक में देता हूं। अलबत्ता इसका जुर्माना मुकर्रर करता हूं कि गुलाम आजाद करे, बीवी हलाल, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, बीवी हलाल, या 60 रोजे रखे तो बीवी हलाल। ये तलाक आज के बाद हम खत्म करते हैं। इतना ऊंचा मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में आदमी उड़ सकता है, मर्द हो या औरत। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, तशरीफ ले जा रहे थे, एक औरत ने रोक लिया। अमीरुल मोमिनीन वो ठहर गए, उनका हाथ पकड़ा। एक जमाना था तू उमरी उमरी कहलाता था, फिर तू उमर बना, फिर तू अमीरुल मोमिनीन बना, फिर कुछ और बातें की तो लोग खड़े हो गए। जब चलने लगे तो एक आदमी, एक अमीरुल मोमिनीन, आप इस बुढ़िया की खातिर रुक गए। अरे जालिम, पता भी है ये कौन बुढ़िया है? ये वो है जिसकी पुकार को अल्लाह ने अर्श पे सुना तो उमर फर्श पे कैसे ना सुने। ये खौला बिनते सालबा है जिसके लिए कुरान उतारा गया। हमारी औरतों ने ये समझा कि जितना अच्छा कपड़ा होगा, जितना अच्छा घर होगा, जितना अच्छा जेवर होगा, उतनी हमारी इज्जत होगी। और मेरे भाइयों, ये इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, कब्र के कीड़े खा जाएंगे इस जिस्म को। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में भाई हम उनका तरीका क्यों ना अपनाएं। माँ तो क़यामत के दिन कहेगी इलाही कहानी, चला जा, मैं नहीं तुझे कोई नेकी दे सकती। बाप तो कहेगा चला जा, मैं नहीं कोई तुम्हें नेकी दे सकता। और सारे नबी छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी कहेगा, ए अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। और एक उस कायनात की खलकत में एक हस्ती सिर्फ होगी जिसकी झोली फैली होगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह, तड़प तड़प के पुकार होगी। ये कब होगी? जब दोज़ख आएगी ना, अल्लाह ताला कहेगा लाओ जहन्नम को, वो आएगी तो आके एक चीख मारेगी। उसकी चीख पर बड़े बड़े इंसान फरिश्ते जमीन पे जा गिरेंगे, कहेंगे अल्लाह नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, दाऊद अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, ज़करिया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, ईसा अलैहिस्सलाम मेरी माँ भी ना बचा, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा। एक इस कायनात के मजमे में मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो कहेगा उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो बेवफाई करनी है तो अपनी जात से करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा से क्यों करते? जो वहां भी ना भूले, जो वहां भी ना भूले। और मौत का वक्त आया, ये दो घाटियां सख्त होती हैं, मौत का वक्त, हशर का वक्त। मौत का वक्त आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर आया, या रसूल अल्लाह बाहर इजराइल खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत हो तो अंदर आ जाए। आज तक कभी मांगी नहीं किसी से, ना आइंदा मांगेंगे। फरमाया आ जाए। वो अंदर आ गए, या रसूल अल्लाह मुझे आपके रब ने भेजा है। उनका इरशाद था मेरे रब का कि मेरा हबीब इजाजत दे तो अंदर जाना, नहीं तो वापस आ जाना। ये काम आज तक अल्लाह ने मुझे नहीं कहा, ना आइंदा कहेगा। और अगली बात, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि आप चाहें तो जब तक चाहें रहें, और आना चाहें तो हम भी आपकी मुलाकात के मुंतज़िर हैं, शौक रखते हैं। आपको इख्तियार है, चलें तो हाजिर, ना चलें तो हाजिर। आपने जिब्रील को देखा, पहले जाओ
واپس جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے، میرے رب سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے، اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کی دھوپ، حجاز مقدس کی دھوپ، مکہ کی دھوپ، اور خیمہ نہیں، سایہ نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ایسے دعا مانگی، ایسے 5 گھنٹے۔ ہم تو 5 منٹ کرے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں 5، اور پھر کبھی بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں کا زور دے کر کھڑے ہو جاتے اور یوں پورے ہاتھ اٹھا دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، اور آپ کا احرام ڈھلک ڈھلک کے نیچے گر رہا ہوتا تھا، اور آپ بے قرار ہو کے تڑپ رہے ہوتے تھے، ہائے میری امت۔ اسی سے بے وفائی کرنی ہے، صرف زبان کے چسکے کے لیے، آنکھوں کے چسکے کے لیے، کانوں کے چسکے، اسی بے وفائی۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اب وصیت شروع کی، کس کو؟ بچوں کو، بیویوں کو نہیں، اپنی امت کو۔ اس سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک ہفتہ پہلے جب آپ کا موت کے آثار آپ کو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے، تو صحابہ مل لیا، تو آپ کو ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے۔ کہا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں، اور میں جو تمہارے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ، اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں، اور جو ان کے بعد آئے ان کو کہنا کہ ان کو بھی تمہارا نبی سلام کہہ کے گیا۔ ہم ابھی عالم ارواح میں تھے اور وہ ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ اور کون سا گھر ہے جس میں حضور کے طریقے نہیں ذبح کیے جا رہے؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے رسول کا باغی نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ کس سے ہم وفا کر رہے ہیں؟ جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا۔ ہم کیسے؟ ہمیں بھی کوئی عقل والا کہے گا؟ ہائے ہائے دل کٹتا ہے۔ اور بتاؤں، آپ نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا ہم جو آپ کے بھائی ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھے، وہ ہے میرے بھائی۔ اور سناؤں، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا، آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے کہا 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جو جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور پھر مجھ پہ ایمان لایا۔ 7 دفعہ ہمیں مبارک دی ہے۔ پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں۔ کیا ظلم ہے یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ان گھروں کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے وجود کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہا؟ کہ اس کی دعا نے ہمیں روکا ہوا ہے، اس کے راتوں کے تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ رو 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 کے سینہ پھٹ جاتا تھا اور خون نکلنے لگ جاتا تھا پنڈلیوں سے، پاؤں پھٹ جاتے تھے، پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا، پیٹ پہ پتھر بندھ جاتے تھے، اور ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے مارے کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے کی طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے کی طرح تڑپتے تھے۔ اور ان کا تڑپنا کیا تھا کہ میری بخشش ہو جائے، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کو جنت کی چابی قیامت دن پکڑائی گئی کہ لے میرا حبیب سب پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے۔ وہ اپنی جنت کو رو رہا تھا، وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا۔ تو اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہو؟ عقل کے ناخن تو لو، ہوش تو کرو، توبہ کرو اللہ کے واسطے۔ آج کب تک اس زندگی کا ساتھ دو گے؟ یہ زندگی کا تار ٹوٹے گا اور یہ جہان اجڑے گا، اور کل کو اس کا سامنا ہونا ہے۔ آپ کی بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ مقدس ہیں؟ آپ کے بچے حسن اور حسین سے زیادہ قیمتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ بیٹی بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، ایک صحابی ساتھ ہے عمران کا، بیٹی اندر آ جاؤں؟ عمران بھی ساتھ ہے۔ کہ ابا جان میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، آپ تو اپنے گھر کے پردے بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، ایک قالین بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہاں 2 جہان کے سردار کی بیٹی ہے کہ ابا جان میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ غیر محرم ہے، آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر اندر دی، بیٹا میری چادر سے پردہ کرو۔ اندر آئے، بیمار تھی، گلے لگایا، آنسو ٹپکے کہ بیٹی کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ
پہلے بھوک سے اب بیماری بھی آ گئی، نہ اس بھوک کے لیے روٹی ہے نہ بیماری کے لیے دوا ہے۔ تو آپ نے جو پتھر کھا کے طائف کے نہ رویا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا دی اور آپ رونے لگے۔ پھر گلے سے لگا کر کافی دیر پیار کیا، پھر فرمایا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں چکھا، بیٹی تو بھوکی ہے تو میں بھی تو تیرے ساتھ ہی بھوکا ہوں۔ اور پھر یہاں یہ اعلان کیا، بیٹی تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ چھوڑ اس بھوک بیماری کو، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم روٹی کے لیے بک نہ جائیں، ہم ان کپڑوں کے لیے بک نہ جائیں، ایسے گھروں کے لیے بک نہ جائیں۔ بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھوں بکو کہ کچھ مول تو لگے۔ کس کے ہاتھوں بک رہے ہو کہ قبر پارا پارا کر دے جاتے ہی، اور جہنم کے سانپ اور بچھو جاتے ہی جا کر نوالہ بنا لیں؟ بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھ بکو، جو ایک زندگی دے کر گئے، جو ایک مقصد دے کر گئے، جسے کل سامنا کرنا ہے، جس کا ہم تبلیغ کی جو میں نے آپ کو کوئی واضح تقریر کے لیے آپ کو نہیں جمع کیا، ہم حضور کی زندگی بھلا بیٹھے۔ ایک زندگی تھی پاک زندگی، فرشتے بھی آپ کو دیکھ کے رشک کرتے تھے، آج شیطان بھی ہمیں دیکھ کے روتا ہے۔ ان کے حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، آج شیطان بھی ہماری عورتوں کو دیکھ کے روتا ہے۔ توبہ کریں، ہم یہ کریں، توبہ کرو اللہ کے واسطے، اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو۔ یہ عمل کی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے، خالی تقریر سے یہ بات نہیں قابو میں آتی۔ مر کے مر جاتے جو مرضی کرتے، یہ عمل کی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے، خالی تقریر سے یہ بات نہیں قابو میں آتی۔ مر کے مر جاتے جو مرضی کرتے، مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے آگے پیشی ہے۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا وکیل کیا جاتا ہے، چھوٹا سا درد اٹھتا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے۔ میری زندگی کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے، جو میری آنکھ کی حرکت کو دیکھتا ہے، میرے کانوں کے سنے ہوئے کو لکھتا ہے، میری آنکھ کی پتلی کی حرکت کو جانتا ہے کہ یہ آنکھ کیوں اٹھی ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہے۔ میرے رات کے اندھیرے اس کے سامنے پردہ نہیں بن سکتے، رات کی تاریکی مجھے اس سے چھپا نہیں سکتی، تہ خانے اس سے مجھے چھپا نہیں سکتے۔ مجھے اپنے مقدمے کی تیاری کرنی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ آ رہا ہے۔ ففروا الی اللہ، اے لوگو دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے مقدمے کی پیروی کرو۔ یوم ترجف الراجفہ، جب زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ آئے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ دن جو تمہارے اوپر چھا جائے گا، اس کا تمہیں کوئی ہوش ہے؟ القارعہ، وہ آواز جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی۔ مل قارعہ، وہ کیا آواز ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، کچھ خبر ہے وہ کیا آواز ہے؟ الحاقہ، مل حاقہ، وما ادراک مل حاقہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ لا الہ، اتنی زبردست آیات ہیں جو پتھروں پہ پڑیں تو پارا پارا کر دیں۔ یہ آیات میری طرف متوجہ ہیں۔ اے عورت، اے مرد، تیار ہو، اپنے مقدمے کی پیروی کر، تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے، اور اللہ کھڑا کرے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، اور پاؤں اپنے جسم کو اٹھا نہیں سکیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ کا کام یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان اور یقین اور اسلام کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہم نے اسلام نہیں سیکھا، نہ گھروں میں سکھایا، نہ اسکول میں سیکھا، کالج میں کون سیکھتا ہے؟ این ایپل پڑھایا گیا، اے اللہ نہ پڑھایا گیا، تو ہمیں کیا پتا ہمارا اللہ کیا ہے؟
ہم نے تو شروع سے مخلوق کو پڑھا، مخلوق کے عشق میں رہے، مخلوق کے عشق میں مر گئے اور کل کو خائب و خاسر ناکام ہو کے اٹھائے گئے۔ تبلیغ وہ محنت ہے جو زندگی کے رخ کو بدلنے کی کہا جا رہا ہے کہ یہ رخ بدلنے سے بدلے گا، توبہ کرنے سے بدلے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کریں۔ اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے حبیب آخری ہیں، ہمارے رسول آخری ہیں۔ آپ پر نبوت ختم، آپ پر رسالت ختم، آپ پر سرداری ختم، آپ پر عزت ختم، آپ پہ شرافت ختم، آپ پہ قیادت ختم، آپ پہ ساری عزتوں کی انتہا ہو گئی، شرافتوں کی انتہا ہو گئی، ہر کمال کی انتہا ہو گئی۔ اللہ نے کہا بس اب میرا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں میرا پیغام اوروں تک پہنچائیں۔ دیکھو نا ہمیں کیا سودا سمایا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اپنے بیان شروع کر دیں کہ بھئی آپ کہیں واہ 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 واہ۔ آپ کی واہ واہ مجھے قبر میں کوئی نفع نہیں دے گی، آپ کی آ ہو یا واہ ہو یہ چیز مجھے قبر میں نہیں بچا سکتی۔ مجھے آپ کندھوں پہ بٹھائیں یا پاؤں تلے رون دیں، اس سے میری قبر نہیں کشادہ ہوگی، نہ میری قبر تنگ ہوگی۔ میرا عمل 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 ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا۔ تو ہم یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کو بلا رہے ہیں، مردوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، ان کو بتاؤ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے صرف چولہے میں نہ مر جاؤ، زیور کپڑے میں نہ مر جاؤ، ایک فیکٹری ایک مل چلاتے نہ مرو، کچھ ختم نبوت کو بھی یاد کرو کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہمارے مردوں کے ذمے، بچوں کے ذمے، بوڑھوں کے ذمے، گھر میں بیٹھی عورتوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ آپ نے مینا کے موقع پر یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے، قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے، حدیث پاک کا حدیث متواتر حدیث کی ایک قسم ہے، اس کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ غائبین تک میری آواز پہنچاؤ۔ ماں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، بیویوں نے اپنے حق معاف کیے، ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے، اور اپنی اولاد کو، بیویوں نے اپنے سہاگ کو، ماں نے اپنے سہاروں کو، بھائیوں نے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے، اور 90 ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے۔ محمد ابن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں۔ یہ بھی کسی کے لال تھے، یہ بھی کسی کا سہاگ تھے، یہ بھی کسی کا سہارا تھے۔ یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے، یہاں کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی؟ پیسہ لے آیا تھا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے، حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، او موتا کے پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے، تو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر الطیار، جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے، 33 برس کی عمر، اور وہاں سے واپس آئے، حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، 2 سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، عون، عبداللہ، محمد، 3 بچے، اور حضرت اسما کوئی 20-21 سال کی عمر، 20-21 سال کی عمر، آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت اسما کے، تو فرماتے ہیں حضرت اسما میں نے بچوں کو نہلایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے، میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا، لیکن میں ہمت نہ کر سکی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ تینوں جو بچے آئے تو آپ نے تینوں کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا۔ جب روئے تو مجھے شک یقین میں بدل گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے؟ تو فرمایا اسما جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو کہا وہیں گری اور بے ہوش ہو۔ حضرت زید کی قبر پر گئے، حضرت زید ابن حارثہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، خود روانہ کیا، ان کی قبر پر گئے، وہ بھی وہیں ہے اور ان کے پاس ہی ہے۔ ان کی قبر پہ لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، تو ان کی بیٹی نے دیکھا فجہشت الی النبی، تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، بڑے
بڑے مضبوط دل کے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد. ہاں یہ حبیب کا رونا ہے حبیب کی یاد. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا تو آج اسلام یہاں تو نہ آتا. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا. میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں. یہ ختم نبوت کی محنت ہے تبلیغ, یہ کوئی تحریک نہیں, یہ کوئی جماعت نہیں. یہ ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں, لہذا ان کا پیغام دنیا میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہماری عورتوں کو بھی ذمہ ہے, ہمارے مردوں کی ذمہ ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں, اس کو اپنے اندر عالم میں پھیلانے کی ایک ترتیب ہے. باہر نکل کر بھی دین کا کام کرنا ہے, گھر رہ کر بھی دین کا کام کرنا ہے. اپنے گھروں میں نمازیں زندہ ہو, کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو, کوئی عورت بے پرد نہ ہو. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو. ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا جائے, پڑھا جائے, پڑھایا جائے. اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے کچھ وقت نکالو. ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ٹیوشن والے کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کو کمانے سے فرصت نہیں, عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں. آپ کی اولاد ایسے پل رہی ہے جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے, کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے. انہیں باغ کا پودا بناؤ جن کو ہر وقت کاٹا جاتا ہے, دائیں بائیں سے تراشا جاتا ہے, پھر وہ سیدھا خوبصورت ہو کے نکلتا ہے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو, یہ آپ کا سرمایہ ہے. فیکٹری نہیں, بنگلہ نہیں, گاڑی نہیں, مل نہیں, کارخانے نہیں. آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. کیسا سرمایہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو موت کے بعد آپ کے کسی کام آ سکیں. اور ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے باپ کے بعد میں کیا کروں, کہ میرے باپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں, تو آپ نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا. اپنی اولاد کا مستقبل بچاؤ. مستقبل بچانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو آخرت تک کی تیاری کروا دو اور اللہ کے سامنے پہنچنے کی تیاری کروا دو ان کو. جیسے ہم اپنے امتحان آتے ہیں تو ماں باپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تیاری کرو, تیاری کرو, تیاری کرو. اپنے بچوں کی تیاری کروا دو. اللہ نے پیپر بتا دیا ہے, یہ 3-4 سوال میں پوچھوں گا, اپنے بچوں کو تیار کروا دو تاکہ آپ کے بعد بھی آپ کے کام آ سکے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو, ورنہ ظالم بنیں گے آپ قیامت کے دن. یہ اولاد گریبان پکڑ لے گی کہ اللہ پیسہ چھوڑ کے گئے, ایمان نہ سکھا کے. تو اپنی اولادوں کو وقت دو اپنے گھروں میں, ان کو آخرت بتائیں, خبر بتائیں. پوچھو نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا, کسی سے بد اخلاقی تو نہیں کی, کسی کو گالی تو نہیں نکالی. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کا عادی بناؤ تاکہ کل کو جائیں تو یہ نہ سمجھے ہمارے اوپر کیا پابندی لگ گئی. وہ اللہ کے غلام بن کے سمجھے کہ ہاں اللہ کے لیے سب کچھ ہم نے سہنا ہے. یہ کرنے کی چیزیں گھر میں رہ کر, نماز, ذکر, تلاوت, حضور کی سیرت, حضور کی زندگی, صحابہ کی زندگی, یہ ہمارے گھروں میں روزانہ اس کے لیے میاں بیوی وقت نکالے. اور اسی کو اوروں کو بتانے کے لیے جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں پھرا جائے. اور پھرنا سیکھنے کے لیے بھی ہے, پہنچانے کے لیے بھی ہے. اب اس کے لیے بولو بتاؤ کون بھائی بہن مستورات اپنی تشکیل کریں, مرد اپنی تشکیل کریں. سب سے پہلی تشکیل تو توبہ کی کرو کہ یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دو. اللہ کی قسم آپ ایک بول بولیں گے, اللہ 40 سال کے ساری فائل کو اٹھا کے پھینک کر نئی فائل لگا دے گا. 70 برس کی فائل پھاڑ دے گا اور نئی فائل لگا دے گا. 5 سال اب معصوم بچے کی فائل لگا دے گا. اچھا بھائی میرا بندہ پچھلا معاف, چل نئے سرے سے. فستان فی العمل, اب نئے سرے سے عمل کر, پچھلے تیری چھٹی. بولو بھائی. تو مسورات 15 دن کے ارادے لکھائیں اور 3 دن کی نقد جماعت ہو جائے مسورات میں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہمارے حال پر رحم فرما. ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں. اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر دے سکیں. ہم بڑے کمزور, بڑے ضعیف اور اپنے نفسوں کو ظلم کیا ہے. تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے,
تو نے روکا ہم نہ رکے، تیرا کھایا تجھ سے ٹکرایا، تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنا، اے یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا۔ اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو، اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوست داخل نہ ہو چکی ہو۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ اے ہمارے رب، اے رحیم و کریم اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج تک زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، آج تک تیری ناشکری میں گزری ہے، اور یہ اتنے بندے تیرے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے۔ معاف کرنا تیری صفت ہے، درگزر کرنا تجھے پسند ہے، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے، تیرا فضل تیرا عفو تیرے انتقام سے آگے ہے۔ ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو۔ ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو بھولتا بھی نہیں۔ یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اے ہمارے رب، یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو، تیرا غیر نہ ہو۔ ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی، ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئیں، ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے۔ ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں، ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے۔ اس امت کا خون بیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا، ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا، ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں۔ ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے، تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ یا اللہ اپنے غضب کے دروازے اب بند فرما دے، ہم تجھے ناراض کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ناراض ہوا ہے۔ اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے، محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، عداوتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں، نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا۔ اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں، اس کو بھی شرم آ جائے، تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی، ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت، دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گنوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا،
یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے۔ یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے۔ یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی۔ انہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، انہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں۔ جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا، آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی تان کے سو گئی ہے، ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ۔ ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے۔ یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما۔ آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما۔ یا اللہ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما۔ ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں، سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے، پرائے کی رکاوٹ بن گئے، نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے۔ ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود، اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، تو ہماری زندگیوں میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے۔ دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے۔ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما۔ جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہی ہے جو وہاں کے سانپ بچھو سے بچائے گا، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے۔ یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے۔ یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما۔ ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما۔ یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے۔
فرما بردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، انہیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، مقروض ہیں ان کے قرض دور کروا۔ یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین چمک رہا ہو۔ وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا، اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرمائے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں، سارے عالم میں پھیلائیں، تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما۔ جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما، ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے۔ اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں۔ یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات کو رات بنا دے کہ ہمارا سر مسلح پہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں۔ یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے۔ جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی، تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے، آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک۔